السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنذِرِينَ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ۔ محترم سامعین کرام، سورۃ الصافات سورہ نمبر 37 یعنی 37 نمبر کی سورت کریمہ، اور اسی سورت سے آیت نمبر 71 سے لے کر کے آیت نمبر 82 تک یعنی 71 نمبر کی آیت کریمہ سے لے کر 82 نمبر کی آیت کریمہ تک ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ، اور یقیناً ان سے پہلے بہت سے اگلے لوگ گمراہ ہوئے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنذِرِينَ، اور یقیناً ہم نے ان میں ڈرانے والے بھیجے۔ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ، پھر آپ دیکھ لیجئے کہ ان کا انجام کیسا ہوا جنہیں ڈرایا گیا۔ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ، سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے چنے ہوئے بندوں کے۔ سامعین کرام، یہ جو چند آیات 71 نمبر سے لے کر کے 82 نمبر کی جو آیات ہے، ان میں سے جو چند آیات ابھی تلاوت کی گئی اور ان کا جو ترجمہ آپ کے سامنے پڑھا گیا، پیش کیا گیا، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتلایا ہے، مکہ والوں کو مخاطب فرمایا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگوں کو مخاطب فرمایا گیا ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ یہ جو امت ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس سے پہلے بہت ساری امتیں گزری ہیں، اور ان امتوں میں بہت سارے لوگ گمراہ ہوئے، یعنی انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت کی، جھوٹے معبودوں کے سامنے جھکے ان کی عبادت کی، دوسرے جو اخلاقی جرائم ہوتے ہیں اس میں وہ لوگ ملوث ہوئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اصلاح کے لیے، ان کی رہنمائی کے لیے، ان کی ہدایت کے لیے رسولوں کو بھیجا، رسولوں کے بھیجنے کا سلسلہ شروع کیا۔ رسول آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام کو ان لوگوں تک پہنچایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو ان لوگوں تک پہنچایا، لیکن اس کے باوجود ان لوگوں نے نبیوں کے احکام کو، نبیوں کی دعوت کو اگنور کیا، نیگلیکٹ کیا، انکار کیا، تکذیب کیا، جھٹلایا، اور نبیوں کے خلاف ان لوگوں نے محاذ قائم کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو تباہ و برباد کر دیا۔ اللہ نے فرمایا، دیکھیے وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ، اور یقیناً ان سے پہلے بہت سے اگلے لوگ گمراہ ہوئے، یعنی ہدایت کے راہ سے ہٹے، شرک کیا، کفر کیا، دیگر گناہوں میں ملوث ہوئے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنذِرِينَ، تو ہم نے ان کے درمیان رسولوں کو بھیجا، لیکن ان لوگوں نے نہیں مانا، تو اللہ نے فرمایا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ، تو دیکھ لیجئے ان کا انجام کیسا ہوا، دیکھ لیجئے ان کا انجام کیسا ہوا۔ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ، جو اللہ کے برگزیدہ بندے تھے، خاص بندے تھے، ان کو تو اللہ نے بچا لیا، لیکن باقی لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیست و نابود کر دیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجملاً یعنی مختصراً بتلایا، یہاں پر مجملاً بتلا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیتوں میں لوگوں کو یہ پیغام دیا اور یہ بتلایا کہ دیکھو، جو نبی آتے ہیں کسی قوم کے اندر، ان کی اطاعت و فرما برداری لازم ہے اور واجب ہے، ویسے ہی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری لازم ہے اور واجب ہے۔ اگر کسی آدمی کو دنیا اور آخرت، دنیا میں خیر چاہیے، بھلائی چاہیے، امن و امان چاہیے، سکون چاہیے، ترقی چاہیے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ قوم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو اپنے لیے لازم پکڑ لے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و عبادت کو خالص کرے، اور اگر وہ آخرت میں بھی کامیاب و کامران ہونا چاہتا ہے تو اس کو بھی یہی کام کرنا پڑے گا۔ لیکن جو آدمی اس سے روگردانی کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو تباہ و برباد کر دے گا، نیست و نابود کر دے گا، جیسا کہ پچھلی قوموں کی پوری فہرست موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان باتوں کو بیان کرنے کے بعد تفصیل بیان کیا، اور اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، اور یقیناً نوح نے ہمیں پکارا تو دیکھو کیا ہم خوب ہی دعا کو قبول کرنے والے۔ سامعین کرام، سیدنا نوح علیہ السلام کے بارے میں آپ لوگوں کو معلوم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے پہلے رسول ہیں، حالانکہ ان سے پہلے آدم علیہ السلام ہیں،
نبی ہے یا نہیں لوگوں میں اختلاف ہے، لیکن صحیح بات یہ کہ وہ اللہ کے نبی ہیں. لیکن ان کے بعد پہلے رسول ہیں جو سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی قوم کے اندر بھیجا، کیونکہ ان کی قوم میں شرک، بت پرستی اور دیگر اخلاقی جرائم بالکل عام ہو چکے تھے. لوگ شرک بھی کرتے تھے، کفر بھی کرتے تھے، دیگر گناہوں میں بھی ملوث تھے اور کھل کر کے گناہ کرتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے درمیان کن کو بھیجا؟ سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا. سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے ایسے رسول ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ لمبے عرصے تک اپنی قوم کے لوگوں کو سمجھایا. 950 برس تک لگاتار اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو، دعوت کو لوگوں کے درمیان دیتے رہے، پہنچاتے رہے، سمجھاتے رہے، بتاتے رہے. لیکن 950 سال کا طویل ترین عرصہ گزرنے کے بعد بھی چند گنے چنے لوگ، بعض مفسرین نے کہا کہ صرف 80 لوگ صرف ان پر ایمان لائے تھے، باقی نہیں. دیکھیے پوری قوم ہے، بلکہ پوری دنیا ہے، وہ پوری قوم نہیں، پوری دنیا ہی سمجھ لیجیے، کیونکہ انہی کے زمانے میں طوفان آیا تو سارے کے سارے لوگ تباہ و برباد ہو گئے، صرف ایمان والے بچے تھے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے مختلف مقامات پہ یہ بھی کہا ہے کہ نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو طوفان آیا تھا اور اس کے بعد جو قوم چلی وہ سب نوح علیہ السلام کی ذریت ہے. اور یہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو بیان کیا. تو 950 برس تک لگاتار اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام اور لوگوں کی اصلاح اور خیر و بھلائی کا کام کرتے رہے، لوگوں کو ہدایت کی طرف بلاتے رہے. لیکن چند لوگوں کو چھوڑ کر پوری کی پوری قوم تباہی و بربادی کی طرف بھاگتی رہی اور نوح علیہ السلام کو جھٹلاتے رہے، نوح علیہ السلام کی تکذیب کی، ہر اعتبار سے نوح علیہ السلام کا مذاق اڑایا اور ان کو ستانے کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا. تو لاسٹ میں نوح علیہ السلام بھی بالکل پست ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے سورۃ القمر کے آیت نمبر 10 میں کہا فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر. سیدنا نوح علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کیا اور کہا کہ اے میرے رب میں پست ہو گیا ہوں، فانتصر اب تو میری مدد کر دے، یعنی ان کے خلاف میری مدد کر دے. انی مغلوب فانتصر کا مطلب ہے کہ میں پست ہو گیا ہوں، میں اب نہیں کچھ کر سکتا ہوں، میں تھک گیا ہوں ان لوگوں کو سمجھا کر، میں مغلوب ہو گیا ہوں. فانتصر اللہ تبارک و تعالیٰ اب تو ان لوگوں کے مقابلے میں میری مدد کر. اور یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ. البتہ تحقیق نوح نے ہم کو پکارا تو سو دیکھ لو ہم دعا کو کتنے اچھے انداز میں قبول کرنے والے ہیں. سامعین کرام، نوح علیہ السلام 950 برس تک اپنے قوم کے لوگوں کو سمجھاتے رہے. قوم کے لوگوں نے نہ صرف یہ کہ بات کو ماننے سے انکار کیا، ان کی نبوت کو جھٹلایا اور آپ علیہ السلام کے خلاف ان لوگوں نے محاذ قائم کر دیا. آپ علیہ السلام کا مذاق اڑایا، ان کو ستانے اور تکلیف دینے کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا. تو نوح علیہ السلام اپنے قوم سے ناراض ہو گئے، اور جب نوح علیہ السلام ناراض ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ناراض ہو گئے. یاد رکھیے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ سب سے بلند ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر وضاحت کے ساتھ کہہ دیا ہے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے وہ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے. اب ان باتوں کے آنے کے بعد اگر ہمارے سامنے اللہ کا کوئی حکم واضح ہو جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرمان واضح ہو جائے، اس کے باوجود ہم اس سے روگردانی کریں تو سمجھ لیجیے کہ ہم لوگ کس مقام پر کھڑے ہوئے ہیں. نوح علیہ السلام ناراض ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہو گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر کرتے ہوئے قرآن کریم میں کہا وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ. اور تحقیق نوح نے ہمیں پکارا تو دیکھ لو کہ ہم دعا کو کتنے اچھے انداز میں قبول کرنے والے ہیں، یعنی ہم نے ان کی دعا کو بڑے اچھے انداز میں قبول کیا. وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ. اور ہم نے ان کو بھی اور ان کے اہل کو بھی، ان کو بھی اور ان کے اہل کو بھی کیا کیا؟ سخت تکلیف سے، پریشانی سے نجات دے دیا. یہاں پر دو باتیں بڑی ہی قابل توجہ ہے جو ایک ایمان والوں کو تو اپنے اندر رکھنا ہے. ابھی غیر لوگ، دوسرے لوگ نہیں رکھتے، نو پرابلم. جو ایمان والے ہیں ان کو تو اپنے اندر رکھنا ہے. سب سے پہلی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ ہم نے نوح کو اور ان کے اہل کو. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نوح کو اور ان کے گھر والوں کو، اہل و عیال تو انہیں کو کہتے ہیں نا جو گھر والے ہوتے ہیں. حالانکہ آپ لوگوں کو معلوم ہوگا، آپ نے تفسیر سنی ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر کیا کہ جب نوح علیہ السلام کا طوفان آیا تو اس میں ان کی بیوی بھی ڈوب مری ہے کہ نہیں؟ ان کی بیوی بھی ڈوب مری اور ان کا بیٹا بھی ڈوب مرا. بیٹا ڈوب رہا تھا تو کیا کہا؟ بیٹا ڈوب رہا تھا، نوح علیہ السلام کا بیٹا ڈوب رہا تھا تو کیا کہا کہ میرا بیٹا میرا اہل ہے، ان کو بچا لیجئے، ہے کہ نہیں؟
کہا نا کہ میرا بیٹا ڈوب رہا ہے بچا لیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا؟ یہ تمہارا اہل نہیں ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ ایمان والوں کا اصل میں اہل ایمان والے ہی ہوتے ہیں، منافقین نہیں ہوتے ہیں۔ ابھی منافقین کو چاہے جو بھی رہے اس کو ہم لوگ اپنا لیتے ہیں، دنیاوی حقوق کو ان کے ادا کر دیجئے، نو پرابلم، لیکن دینی حقوق میں منافقوں کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ اہل وہی ہے جو ایمان والا ہے، اہل وہی ہے جو ایمان والا ہے، جو ایمان والا نہیں وہ اہل نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ اس کے دنیاوی حقوق کو ادا کر سکتے ہیں، لیکن ایمانی اعتبار سے، دینی اعتبار سے ان کو قریب کرنا شرعی اعتبار سے بالکل درست نہیں ہے۔ دینی اعتبار سے آپ اس کو قریب نہیں کر سکتے ہیں، دنیاوی اعتبار سے ان کے حقوق کو آپ ادا کر سکتے ہیں، نو پرابلم، لیکن دینی اعتبار سے ان کو قریب نہیں کر سکتے آپ۔ سامعین کرام، یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، ہم نے ان کو اور ان کے اہل کو بہت بڑی پریشانی سے نجات دے دیا۔ یہاں پر اہل سے مراد ایمان والے ہیں، اہل سے مراد ایمان والے ہیں، بس دوسرے نہیں ہیں۔ اور دوسری بات یہاں پر غور کرنے کی یہ ہے کہ نجات انہی کو ملے گی جو نبی کی اتباع کرنے والے ہیں، نجات انہی کو ملے گی جو نبی کی اتباع کرنے والے ہیں۔ باقی جو نبی کی اتباع نہیں کرنے والے ہیں، چاہے وہ کچھ بھی کر لیں، ان کو نجات نہیں ملنے والی ہے، چاہے وہ کچھ بھی کر لیں۔ اگر وہ نبی کی اتباع کرنے والا نہیں ہے، ان کو نجات نہیں مل سکتی ہے، نہیں مل سکتی ہے، نہیں مل سکتی ہے۔ اور خاص طور سے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگ ہیں، اگر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے منہ موڑا، روگردانی کی، کسی بھی دوسرے راستے کو اختیار کیا، ان کو تو کبھی بھی نجات نہیں ملنے والی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جا بجا کھل کر کے کہہ دیا ہے، جو نبی کی مخالفت کرتا ہے اس کو ڈر جانا چاہیے۔ یہاں پر کیا ایمان والا کیا غیر ایمان والا، اللہ نے کہا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ جو نبی کے حکم کی خلاف ورزی کرتا ہے اس کو ڈر جانا چاہیے کہ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر فتنہ نازل کر دے، اور فتنہ کا مطلب یہ ہے کہ ایمان کو چھین لے گا دل سے اور منافقت کو اس کے دل کے اندر ڈال دے گا، اور یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دردناک عذاب میں مبتلا کر دے گا۔ اس طرح کی بہت ساری آیتیں ہیں قرآن کریم کے اندر۔ تو یہاں پر اس آیت کریمہ کی روشنی میں دو باتوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ، اور ہم نے اس کی اولاد کو ہی باقی رہنے دیا، یہی اولاد، یعنی طوفان نوح جو آیا اور سارے کے سارے لوگ تباہ و برباد ہوئے، تو اس کے بعد جتنے لوگ ہیں سب کس کے اہل ہیں؟ سیدنا نوح علیہ السلام کے اہل ہیں، انہی کی ذریت ہے۔ اسی لیے حافظ ابو جعفر ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر الطبری میں علی ابن ابی طلحہ سے اور انہوں نے سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا کہ نوح علیہ السلام کی اولاد ہی باقی رہی، اور امام سعید ابن عروبہ رحمۃ اللہ علیہ نے قتادہ سے روایت کیا اس کی تفسیر میں کہ سب لوگ نوح علیہ السلام کی ہی اولاد ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ سارے کے ساروں کو تباہ و برباد کیا اور ان کی ذریت کو ہم نے باقی رکھا، وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ان کے ذکر خیر کو بعد کے لوگوں میں باقی رکھا۔ اس کے بارے میں تمام کے تمام مفسرین کا یہی کہنا ہے کہ نوح علیہ السلام کا جب ذکر خیر آتا ہے تو کوئی بھی ہو ان کا ذکر بڑے اچھے انداز میں کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے؟ جب بھی نوح علیہ السلام کی بات آتی ہے تو ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ علیہ السلام، نوح علیہ السلام۔ کیوں کہتے ہیں؟ ان پر اللہ کی سلامتی ہو۔ سارے کے سارے مفسرین اس پر متفق ہیں، جتنے بھی صحابہ کرام کے زمانے کے مفسرین، ان کے بعد کے زمانوں کے مفسرین، آج کے زمانے کے مفسرین، سبھی کا کہنا ہے کہ اس آیت کریمہ کا مطلب یہ ہے کہ نوح علیہ السلام کے ذکر خیر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقی رکھا، اور اس کی تفسیر اللہ نے خود آگے کیا، سلام علی نوح فی العالمین، تمام جہانوں میں نوح پر سلام ہو۔ وہی علیہ السلام جو ہم لوگ کہتے ہیں نا، جتنے بھی انبیاء کا نام آتا ہے تم لوگ کیا کہتے ہیں؟ علیہ السلام۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اوپر سلامتی ہو۔ اللہ نے یہی ذکر خیر نوح علیہ السلام کا لوگوں میں باقی رکھا، اور پھر کہا انا کذالک نجزی المحسنین، اور ہم اسی طرح سے نیکوکاروں کو بدلہ دیا کرتے ہیں، یعنی جو بندگان الہی میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و عبادت احسن انداز میں کرتا ہے، اللہ ان کو ایسے ہی بدلہ دیتا ہے۔ حسب مرتبہ ان کے ذکر خیر کو اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں میں باقی رکھتا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں ان کا ذکر خیر لوگوں میں باقی ہے۔
انبیاء کے زمانے میں جو نیکوکار گزرے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ذکر کو بھی باقی رکھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور صحابہ کے تابعین اور تابعین کے بعد جو ائمہ دین علماء دین اور جو اس طرح کے جو جتنے بھی قداور شخصیت گزرے ہیں، آج بھی لوگ ان کا نام لیتے تو کیا کہتے ہیں؟ رحمت اللہ علیہ۔ حسب مرتبہ اللہ نے سب کے ذکر خیر کو باقی رکھا ہے۔ سب لوگوں کے بارے میں لوگ نہیں کہتے ہیں، سب لوگوں کے بارے میں کہتے ہیں رحمت اللہ علیہ، نہیں کہتے ہیں، لیکن نیکوکار لوگوں کے بارے میں ضرور کہتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے کہا انا کذالک نجزی المحسنین، بے شک ہم نیکوکاروں کو اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انہ من عبادنا المؤمنین، نوح علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ ثم اغرقنا الاخرین، اور جتنے دوسرے لوگ تھے جو نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کرنے والے نہیں تھے، اللہ کی اطاعت و عبادت کرنے والے نہیں تھے، نوح کو جھٹلانے والے تھے، سب کو ہم نے پانی میں غرقاب کر دیا۔ اور جب بھی ان کا ذکر ہوتا ہے تو اچھے انداز میں نہیں ہوتا ہے۔ جو ڈوبنے والے لوگ ان کا ذکر کبھی دیکھا ہے کسی کو اچھے انداز میں کرتے ہوئے؟ نہیں۔ ان لوگوں نے نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی نافرمانی کی، ان لوگوں نے نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت کی، ان لوگوں نے نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو جھٹلایا، نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف دی، تو ایسے بدبختوں کو اللہ نے کیا کیا؟ پانی میں غرقاب کر دیا، ان کو غرقاب کر دیا، پانی میں ڈبو دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈبو کر کے مار دیا۔ بس ایسے ہی ذکر آتا ہے، دوسرا کوئی ذکر نہیں آتا ہے۔ سامعین کرام، آگے بھی اور بھی نبیوں کا تذکرہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور سے ہم لوگوں کی ہدایت و رہنمائی کے لیے اس صورت کریمہ میں نازل فرمایا ہے، جس کو انشاءاللہ کل اور کل کے بعد کے دروس میں ہم آپ کے سامنے اللہ کی توفیق سے پیش کریں گے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں پر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا